السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العظيم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیتی مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہ ہلک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بناء لا الہ است حسین۔ محمد جان کونین است جامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان کونین است جامی، حسین ابن علی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین، ابھی جن آیتوں کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، ان آیتوں کو آیات مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اے میرے محبوب، ساری دنیا، ساری امت آپ کو قرآن پڑھ کے سنانا چاہتی ہوگی۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا، ہر کوئی چاہے گا کہ میری قرآن میرے آقا سنے، آج ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں: ذالک نتلوہ علیک، اے میرے پیارے، جو کچھ میں پڑھتا ہوں آپ سنیے۔ نتلوہ علیک، اے میرے محبوب، جو کچھ میں تلاوت کرتا ہوں آپ سنیے۔ علیکہ میں آپ پر تلاوت کرنا، آپ سنیے۔ ذالک نتلوہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ میں پڑھتا ہوں اے پیارے تمہارے لیے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ من الآیات والذکر الحکیم، روشن آیتیں۔ آیتیں سے مراد قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور آیتوں سے مراد اللہ کے دلائل بھی ہیں۔ ذکر حکیم، حضرت جابر نے ذکر حکیم کی تفسیر قرآن مجید فرمایا ہے۔ تو اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ اپنے محبوب کو پڑھ کے سنا رہا ہے؟ ہم نے تو سنا بہت ساری باتیں، حضرت جبرائیل امین قرآن کی آیتیں اللہ کے رسول کے پاس لاتے اور پیش کرتے، اللہ کے رسول اس کی سماعت فرماتے، مگر اب وہ مقام ان آیتوں میں جس بات کا ذکر ہے، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ اندازہ لگائیے، جس میں اللہ فرما رہا: اے پیارے میں سناؤں گا پڑھ کر۔ لکھا تو جا چکا ہے لوح محفوظ میں، اب جو قرآن نازل ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے محبوب، ڈائریکٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اب تو سن۔ وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم۔ یہ بات کب نازل ہوئی؟ یہ بات اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں تشریف لا چکے ہیں اور وہ اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ اب یہ جو اسکالر تھے کرسچینٹی کے، جو پڑھے لکھے علماء تھے، انہوں نے حضور کی صفات کو اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہیں کیسے، یہ وہی تھے جو ہم پڑھے ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو اب نجران میں جب یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے ہیں، تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کرے کہ ہم ان سے ملتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ باتیں پوچھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ان لوگوں میں آنے والوں میں 40 کا گروہ تھا، 40 آدمی تھے، اور ان میں 2 بڑے اسکالر تھے جن کا نام تھا سید اور ایک کا نام تھا عاقب، اور یہ بار بار آپس میں مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے حضرت شرحبیل کو چنا۔ اب یہ گروپ مدینہ منورہ آ گیا، دن بھر حضور کے پاس حاضر رہے، منتظر رہے کہ حضور التفات فرمائیں تو گفتگو کریں، لیکن بات نہیں ہو سکی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ یا ابا بکر صدیق، ہم نجران سے آئے ہیں، ہم عیسائی راہب ہیں، ہم عیسائی اسکالرس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، لیکن ملاقات ہو نہیں سکی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ تم علی ابن ابی طالب سے ملو۔ حضرت علی ابن ابی طالب، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو بڑی گہرائی سے واقف تھے۔ مولا علی سے جب ملاقات ہوئی تو مولا علی پوچھے تم لوگ اس حالت میں گئے؟ بولے ہاں ہم اسی حالت میں صبح سے شام۔ بولے نہیں، یہ کپڑے بدلو، یہ ایسے کپڑوں میں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کی تشریح میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبر اور تکبر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فرشتے ان کے قریب نہیں آتے، تو یہ اللہ کے رسول کے قریب کیسا جاتے؟ تو مولا علی فرمائے کہ یہ کپڑے بدلو۔ جب کپڑے بدلے اور مولا علی کے ساتھ گئے تو حضور کے پاس پیشی ہو گئی، حاضری ہو گئی۔ حضور توجہ فرمائے، پوچھے، بولے ہم نجران سے آئے، سو اینڈ سو بات ہوئی، اللہ کے رسول انہیں دعوت اسلام دیے۔ تو بولے نہیں، ہم پہلے سے مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے رسول بولے تم کیسے مسلمان ہیں؟ تمہارا حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، اب بات بڑی یہاں سے، یہ کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ کوئی مثال ہے کیا؟ بغیر والد کے کوئی پیدا ہوا کیا؟ آپ مثال بتاؤ۔ یہ بات وہ لوگ کیے حضور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، فوری جواب نہیں دیتے تھے حضور، بڑے تحمل کے ساتھ، استقلال کے ساتھ رہتے اور پھر جواب دیتے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد جبرائیل امین آ گئے۔ جبرائیل امین آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے آپ رک گئے، اللہ جواب دیتا، آپ اس جواب کو دہرا دیجئے۔ اللہ نے کیا وحی بھیجی؟ اللہ نے وحی بھیجی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے پیارے آپ یہ عیسائیوں کو بتا دو، ارے بغیر باپ کے بیٹا پوچھ رہے ہیں لوگ، ارے آدم کی مثال تو ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا اور ہو جا بول تو وہ پیدا ہو گئے بغیر ماں باپ کے۔ یہ سننا ہی تھا، یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی، یہ لوگ پھر حجت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اس کے بعد میں اللہ فرمایا الحق من ربک، اے پیارے جو حق بات تھی وہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے، اب آپ نے ان کو پہنچا دیا ہے۔ فلا تکم من الممترین، یہ جو بات ہے فلا تکم من الممترین، یہ صحابہ کی طرف اشارہ ہے
کہ اے صحابہ اب تم کشمکش میں مت پڑو، تم شک و شبے میں مت پڑو، اللہ نے جو سچ بات تھی وہ بات بتا دی ہے کہ عیسیٰ کی مثال پوچھ رہے تم۔ ارے عیسیٰ سے بڑھ کے مثال تو یہ ہے کہ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنا دیا ہے، ہو جا بول تو آدم ہو گئے، تم عیسیٰ کو کدھر پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر وہ لوگ حجت کرنے لگے۔ جب حجت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بات کو اور بھی آگے بڑھا دیا۔ اللہ فرمایا فمن حاجک، اے میرے محبوب یہ آپ سے حجت کر رہے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا، آپ نے اس علم کو پہنچا دیا کہ دیکھو عیسیٰ کی مثال پوچھ رہے ہیں، آدم کی مثال تو اس سے اعلیٰ ہے۔ آپ یہ پہنچانے کے بعد اے میرے پیارے یہ پھر حجت کر رہے ہیں، تو پھر ان کو میرا پیغام سنا دو۔ اللہ کا پیغام کیا تھا؟ اللہ فرمایا فقل، اے پیارے اب بس تم کہہ دو، فقل بس آپ کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ تو اگر اللہ فرماتا کہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اب یہ فقل میں اللہ بھی شامل ہے، اللہ کے رسول بھی شامل ہے۔ یہ بات میں تقویت آ گئی، یہ بات میں قوت آ گئی، یہ بات زبردست ہو گئی۔ یہ بات نہ صرف اللہ کی ہے بلکہ اللہ کے رسول کی بھی بات ہے۔ کیا ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، اے میرے محبوب اب آپ ان کو ایک مباہلے کی دعوت دے دو، ایک چیلنج کر دو کہ تم اپنے بچے لے آؤ، میں بھی اپنے بچے لاتا ہوں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور میں اپنے عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنے آپ کو لاتا ہوں، تم اپنے آپ کو لاؤ۔ اس کے بعد میں فَنَجْعَلْ وَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ یہ پیغام اللہ کا، اللہ کے رسول نے ان عیسائیوں کو جب دے دیا تو وہ لوگ ایک دن کا ٹائم لیے، بولے یا محمد یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی اور نصرانی اللہ کے رسول کو ابو القاسم کہتے تھے اور صحابہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اب یہ لوگ جب کہہ کے ٹائم لے کے چلے گئے، ان میں جو بڑی عمر کا جو تجربے کار تھا عاقب، وہ بولا کہ دیکھو یہ نبی آخر الزماں اگر ہیں اور یہ اگر بد دعا کریں گے تو صبح قیامت تک کوئی بھی عبد مسیح باقی نہیں رہے گا، تم لوگ سب برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے کوئی بھی نہیں رہیں گے، تم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسرا دن آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ میری بیٹی، میری صاحبزادی فاطمہ کہاں ہے؟ بی بی فاطمہ حاضر ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو آواز دیا، حسنین کریمین بھی شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ وہ بھی حاضر ہو گئے۔ اب یہ 5 نفوس قدسیہ کون کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین، یہ 5 نفوس قدسیہ دین کی دلیل دینے کے لیے کہ ہم حق پر ہیں، یہ دلیل دینے کے لیے باہر آنے والے ہیں۔ اب ایک سوال کرتا ہوں میں، تھوڑا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو کیا صحابہ واقف نہیں تھے ہوں گے مدینے میں رہ کے؟ کیا انصار مدینہ واقف نہیں تھے ہوں گے مدینے میں رہ کے؟ ارے سب واقف تھے، سب کو معلوم تھا۔ نجران سے ایک وفد آیا، وہ پہلے دن ملنا چاہا، ملاقات نہیں ہوئی، مولا علی کے پاس گئے، یہ سب باتیں سب کو معلوم تھی، مہاجر صحابہ کو بھی، انصار صحابہ کو بھی، سب میں یہ باتیں معلوم تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم میرا دامن پکڑ لو۔ بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیے اور مولا علی سے فرمایا اے علی تم فاطمہ کا دامن تھام لینا۔ مولا علی بی بی فاطمہ کا دامن تھام لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی ایک بازو میں اٹھا لیا اور حضرت امام حسن کا ہاتھ تھام لیا۔ اب یہ 5 نفوس قدسیہ
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر اٹھا کر ان 5 نفوس قدسیہ پر تان لی. مثال سمجھنے کے لیے میں کہوں، جیسا ہم ٹینٹ کے اندر آ جاتے، اب ڈیرا بولتے ہمارا تصور 6-8 میٹر کا ہوں گا، ایسا ٹھیک ہے. چھتری آپ نے اپنی چادر اپنے اوپر لے لیا، 5 نفوس قدسیہ اس چادر کے نیچے تھے. آپ نے دعا فرمائی اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. اس کے بعد میں اور بھی فضیلتیں آئی ہیں. ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اپنے کاشیان اقدس سے تو یہ 5 حضرات تھے. اب آئیے اہل بیت کی روایت سناتا ہوں آپ. اہل بیت میں جعفر ابن محمد امام زین العابدین کے صاحبزادے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی ساتھ تھے. اب اس بات کو ہم سمجھیں گے کیسا؟ اس میں اختلاف، نہیں یہی تھے وہ نہیں تھے، ارے وہ بھی تھے نہیں، یہاں نہیں وہ نہیں تھے، یہ اس تھے. اب اس کو سمجھنا کیسا؟ جب گھر سے نکلے تو یہ 5 تھے، جب آگے بڑھے تو اور بچے بھی شامل ہو گئے. اب آسان بات میں سمجھاتا ہوں، اور آسان. کوئی ایک رہنما آئے، مذہبی شخصیت آئی، تو مذہبی شخصیت کے ساتھ ان کے خصوصی افراد ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، مگر دور ٹھہر کے ہاتھ بتاتے، ان کو سلام کرتے، ایک 4 قدم ہم بھی ان کے ساتھ چلتے نا. فطرت ہے انسان کی. تو اس کو ایسا سمجھنا، کیونکہ یہ روایت اہل بیت سے ہے. جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ اس مباہلے میں حضرت ابوبکر کے بچے بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے تھے. یہ سب مل کے ایک میدان کی طرف جب جمع ہو گئے تو وہ جو اسقف، سید کا نام ایک اسقف بھی تھا، وہ جو سید تھا، اور عاقب جو تھے، وہ دیکھنے لگے. دیکھ کے بولے کہ اے نصارہ، اے عیسائیوں، رک جاؤ ذرا، میں وہ روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، وہ جو روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان میں ایک نبی آخر الزماں ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. اگر وہ تمہارے خلاف بد دعا کرے، اور وہ جو روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ آمین کہیں گے تو اللہ کا عذاب یقیناً نازل ہوگا تمہارے پہ، اور تم برباد ہو جائیں گے، تم گھر تک بھی نہیں پہنچیں گے. یہ بات اس نے کہی، اور اب یہ عاجز ہو گئے. بولے یا ابا القاسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے مباہلہ نہیں چاہتے. تو اللہ کے رسول فرمائے پھر تم ایمان لاؤ. تو بولے نہیں، ہم ایمان بھی نہیں لاتے. تو اللہ کے رسول فرمائے یا جزیہ دیو یا جنگ کرو. تو وہ لوگ جزیہ قبول کر لیے. جب جانے لگے تو وہ جو عاقب تھا بولا کہ اچھا ہوا تم لوگ نکل گئے، وہاں سے چلے گئے، ورنہ تم اپنے ٹھکانوں تک بھی نہیں پہنچتے تھے، اللہ کا عذاب تم کو راستے میں برباد کر دیتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اللہ کا عذاب آسمان پہ قریب آ گیا تھا، منڈلا رہا تھا. اگر میں دعا کرتا اور یہ اگر آمین کہتے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ان پر اور وہ برباد ہو جاتے. تو پتہ کیا چلا؟ بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آیا تھا، اس دین کی حقانیت کے لیے، اس دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے اہل بیت میں اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا، اور یہ وہ حسین تھے جو کربلا میں دین کو بچانے والے تھے. یہ بات ہماری سمجھ میں آسانی سے آتی ہے. حاضرین محترم، اور بھی فضائل ہیں انشاءاللہ. جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا ہم شہادت امام حسین کی طرف آئیں گے. الحمدللہ پہلے جلسے میں شہادت کیا ہے، شہید کس کو کہتے ہیں، غازی کون ہوتا ہے، وہ بتایا گیا. کل کے جلسے میں اہل بیت کی محبت اللہ نے فرض کی ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت کی کل تفسیر اور
احادیثیں بتائی گئی، آج یہ بات بتائی گئی، انشاءاللہ آپ کوشش کریے کہ آنے والا جلسہ بھی اٹینڈ کریں تاکہ کچھ مسلسل آپ کو معلومات حاصل ہوں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو کچھ کہوں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی امام حسین سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.